رمضان عزت اور فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس میں رب تعالیٰ نے اپنا کلام پاک نازل فرمایا، اور پھر اس کو مزید عزت بخشتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کلام پاک کے اندر، قرآن پاک کے اندر اس مہینے کا ذکر فرما دیا۔ آیت مبارکہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ اب رمضان کو ہم رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان اصل میں مشتق ہے رمضا سے، جس کا مطلب ہے گرم پتھر۔ عربوں نے جب مہینوں کے نام رکھنا چاہے تو ہر مہینے کا نام وہ رکھتے گئے، اور جب رمضان کریم کے مہینے کا نام رکھنے کی باری آئی تو یہ ان دنوں میں اس وقت آیا جب شدت کی گرمی تھی، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور بعض اصحاب اس طرف بھی گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مطلب ہے گناہوں کو جلا دینے والا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو معاف کراتا ہے اور نیک کار لوگوں کے درجات بلند کراتا ہے۔ اس مہینے کو رب تعالیٰ نے بہت فضیلتیں بخشی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں۔ اس کے روزوں کی جو فرضیت ہے وہ 2 ہجری میں فرض ہوئی، ہجرت کے دوسرے سال، اور یہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں اس مہینے کی بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ یہ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پھر ان دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی رمضان کے آخر تک بند نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے ایک منادی ندا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نیکی کے طلبگار متوجہ ہو، اور اے گناہوں کے طلبگار رک جا۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، منادی ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا جس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ اور یہ ندا منادی صبح تک کرتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر عید کی رات، عید الفطر کی رات 10 لاکھ ایسے بندوں کی بخشش فرماتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ شعبان معظم کے آخری دن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے لیلۃ القدر کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں کی عبادت کو تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ اس مہینے میں جو شخص ایک نیکی کماتا ہے اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو اس فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو اجر ہے وہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے، جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس شخص نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا،
اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی عطا کر دیتا ہے جو کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ، پانی کے ایک گھونٹ یا کھجور سے افطار کرا دے۔ اور جس کسی نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، کھانے سے اس کو سیر کیا، تو یہ جان لو کہ یہ اس کے لیے اس کے گناہوں سے بخشش ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے قیامت کے دن ایسا سیر کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اسے بھی روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، لیکن روزہ دار کے اجر سے بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام ایسے ہیں جن پر تم سختی اختیار کرو، شدت اختیار کر لو۔ پہلا ان میں یہ ہے کلمہ طیبہ کا ورد، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرتے رہو، اور تیسرا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت کا سوال اپنے رب سے کرتے رہو، اور چوتھا کام یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگتے رہو۔